محمد اشفاق صاحب بھی حاضری کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا دین اور دنیا بہتر فرمائے اور آپ کے خاندان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ عزت دے، ترقی دے، مزید وقار دے، ثم الحمدللہ۔ حضرت علامہ مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب، ڈویژنل خطیب محکمہ اوقاف پنجاب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام مشائخ عظام، علماء کرام، نعت خوانان شیریں زبان اور برادران اسلام، میری سب سے پہلی گزارش، یہ جو ساتھی مزار کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں اور پیٹ سر پھیر دیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ میری آپ سے گزارش ہے یہ جتنے ساتھی مزار کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہیں یہ سب قبلہ رخ ہو جائیں۔ اس کائنات رنگو میں بڑے بڑے انقلاب آئے، دن بھی آئے اور راتیں بھی، خوشی بھی اور غمی بھی، بہار بھی اور خزاں بھی، گل بھی اور خار بھی، نہ جانے کتنے طوفان اٹھے، نہ جانے کتنے سیلاب جو صدیوں سے سنسان پڑے تھے، نہ جانے کتنی وادیاں جن پہ اقبال طاری تھا، لیکن جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو اس نے اپنی حیات بخش کرنوں سے وہاں کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ ریت کے خابیدہ زنے شوق سے رقص کرنے لگے، وہ مکے کے بدو جو ٹوٹی ہوئی تسبیح کی دانوں کی طرح ایک دوسرے سے گریزاں اور متنفر تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ مدینے کا چاند آیا، اللہ کا پیغام لایا، پیغام کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تمہاری جبینیں بھی آپ جھکے تو اسی کے سامنے جھکے اور اسی کے سامنے نہ جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا ساتھ ہی فرما دیا والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کا ادب اور احترام کرو۔ والدین کے اندر مشہور جو جن کو ہم حدیث کی روح سے والدین کہا گیا ہے وہ ایک حقیقی بات ہے جو روح کو آسمانوں سے زمین پہ لاتا ہے، اور دوسرا کو روحانی باپ ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، وہ زمین سے اٹھا
آسمان کی رفتوں تک لے جاتا ہے۔ پہلا وہ باپ ہے جو روح کو آسمانوں سے زمین پہ لاتا ہے، اور دوسرا وہ باپ ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی رفتوں تک لے جاتا ہے، وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ اور تیسرا تمہارا وہ باپ ہے جو اپنی جگر کا ٹکڑا تمہیں عطا کرتا ہے۔ اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کے نام کو روشن کرتی ہے، والدین کی طرف انگلی نہیں اٹھنے دیتی۔ فرمان بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کی عزت کو بڑھاتا ہے، باپ کی عزت کو چار چاند لگاتا ہے، اور سچا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر پہ انگلی نہیں اٹھنے دیتا۔ فرمان بردار مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر پہ انگلی نہیں اٹھنے دیتا۔ تو باپ کی بڑی شان ہے، باپ کا بڑا مقام ہے، اور اگر باپ ہو خواجہ نواب الدین صاحب جیسا اور بیٹا ہو حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد معصوم جیسا، تو پھر اس میں شان ہی شان ہے، مرتبہ اور مقام ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور جب خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ لیتی ہے، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا حافظ دل ذاکر بن جائے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے، اور حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت خواجہ نواب الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور پھر خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب عرض کرتے ہیں، حضور بیٹا آپ کا ضرور، آپ کی آنکھوں کا تارا ہوں، دل کا سہارا ہوں، لیکن میں نے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب میں مرید ہوں، آپ پیر بنیں گے، میں مرید بن کر خدمت کروں گا۔ آپ میرے پیر ہیں، میں مرید بن کر خدمت کروں گا۔ تو آپ جہاں آتے ہیں تو مرید بن کر آیا کریں، پیر بن کر نہ آیا کریں، اپنی پیری نہ چپکایا کریں، پیر کے سامنے آئے تو مرید بن کر آیا کریں۔ اس لیے کہ میرے خواجہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور جانتے ہیں جب انسان پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو پیر کا ہاتھ پھر اس کے پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کا ہاتھ حضرت خواجہ نواب الدین صاحب کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور حضرت خواجہ نواب الدین صاحب کا ہاتھ عیدگاہ کے روشن چراغ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یہ ہاتھ بڑھتا بڑھتا حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں جاتا ہے، حضرت مجدد انصاری کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے یہ ہاتھ بڑھ کر تاجدار مدینہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیر کہ جب انسان بیعت کر لیتا ہے، آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب نے عرض کیا، حضور میں نے آپ سے نسبت جوڑ لی ہے، آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اب مجھے بیٹا سمجھ کر میری تربیت نہ کرنا بلکہ مرید سمجھ کر میری تربیت کرنا۔ میں نے آج یہ تربیتی نشست اس لیے رکھی ہے، آپ بڑے بڑے خطاب سنتے ہوں گے، بڑے بڑے واضح نصیحت ہوتی ہوگی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کس
اور پھر پیر نے بھی کرم فرمایا، کاسہ گدائی جب مرید نے دامن پھیلایا تو پیر نے کاسہ گدائی کو بھر کر فرمایا، اگر تو مرید بن کر خدمت کرنا چاہتا ہے تو آج سینے سے لگ جا تاکہ تیرا سینہ روشن ہو جائے۔ آپ نے یہاں سے روشنی لی اور پوری دنیا کے اندر وہ روشنی بکھیر دی۔ تو پہلا باپ حقیقی باپ ہوتا ہے جو روح کو آسمانوں سے زمین کھلاتا ہے، اور دوسرا وہ پیر ہے، وہ استاد ہے جو روح کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی رفتوں تک لے جاتا ہے۔ دوسری مثال عرض کرتا ہوں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ عمر 90 سال ہو گئے، کمر جھک گئی، اولاد نہیں ہے، عرض کیا رب حبلی من الصالحین، اللہ نے 90 سال کی عمر میں چاند جیسا بیٹا عطا کیا، اور جب وہ بیٹا عطا کرتا ہے تو پھر وہ کرم بھی فرماتا ہے اور امتحان بھی لیتا ہے۔ بیٹا وہ ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک دمک رہا ہے، بیٹا وہ ہے جس کے چہرے میں نور محمدی چمک دمک رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ابراہیم میں نے تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا کیا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو بیٹے سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اس کے گلے پہ چھری چلا دو، اس کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اتنا حسین و جمیل بیٹا جس کی پیشانی میں نور محمدی ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو پیشانی کے بال لٹھایا، چھری کو ہاتھ میں لیا اور نبوت کی طاقت استعمال کی، لیکن چھری کی کیا مجال تھی کہ وہ اسماعیل کے گلے پہ نبی نے نبوت کی طاقت سے چھری پتھر پہ ماری، پتھر لیتے ہوا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں اے چھری تو پتھر کو ریتے کر سکتی ہے لیکن اسماعیل کے گلے پہ کیوں نہیں چل سکتی؟ وہ کیسے چلتی جن کی پیشانی میں نور محمدی تھا؟ چھری کہتی ہے ابراہیم کہتا ہے چل جا، لیکن رحمان کہتا ہے جاؤ۔ وہ تو وہ رحمان ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو گلو گلزار بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ لیکن آج جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہماری اولادیں اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، ہم انہیں چھٹکے تک نہیں ہیں، سزا تک نہیں دیتے ہیں، کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے۔ اولاد کو ناراض نہیں کرتے ہیں، لیکن جس نے اولاد دی ہے اس کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ نواب الدین رحمت اللہ علیہ نے جب بیٹے کو اتنا حسین و جمیل دیکھا، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کو تو سینے سے لگایا اور سینے کو روشن کیا۔ تو پیر اپنی مرید کی رہنمائی کرتا ہے، جب شیطان حملہ کرتا ہے تو درمیان میں پیر رکاوٹ بنتا ہے۔ حضرت امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کی محدث گزرے ہیں، مناظر گزرے ہیں، جب موت کا وقت قریب آیا، جب جانے افریقے سے پٹ کرنے کا وقت آیا تو شیطان ابلیس بھی آ گیا، اور شیطان ابلیس اس وقت حملہ کرتا ہے جب انسان سے ایک دفعہ ایمان نکل جائے تو دوبارہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ادھر جسم سے روح پرواز کر رہی ہے، ادھر شیطان ابلیس سوال کر رہا ہے اے امام فخرالدین رازی تم نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں، بتاؤ تم نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کو ایک مانا ہے۔
اس نے کہا آپ جانتے ہیں شیطان نوری فرشتوں کا استاد رہتا ہے، سوال کرتا ہے، حضرت امام فخر الدین رازی اس کا جواب دیتے ہیں، وہ دوسرا سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتے ہیں، وہ تیسرا سوال کرتا ہے، تیسرا جواب دیتے ہیں، وہ سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے اور حضرت امام فخر الدین رازی اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ شیطان ابلیس نے 360 سوال کیے، آپ نے 360 سوالوں کا جواب دیا، لیکن آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہیں وضو فرما رہے تھے، وہاں سے پانی کا چھٹا مارا اور فرمایا کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو اللہ چاہتا۔ پیر ہو خواجہ محمد معصوم جیسا اور شیطان حملہ کرے اور پیر درمیان میں رکاوٹ نہ بنے، تو جس پیر کے ہم مرید ہیں، جس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ یاروں انگلی نہ اٹھنے دینا، اس پہ انگلی نہ اٹھنے دینا۔ بیٹا جب غلطی کرتا ہے تو باپ پہ انگلی اٹھتی ہے، شاگرد جب غلطی کرتا ہے تو استاد پہ انگلی اٹھتی ہے، اور جب مرید غلطی کرتا ہے تو پیر کامل میں انگلی اٹھتی ہے۔ ارے لاج رکھنا اس آستانِ عالیہ کی، کہیں ایسی غلط کام نہ کرنا جس سے میرے خواجہ کے اوپر انگلی اٹھی۔ میرا خواجہ تو وہ خواجہ ہے، جب شیطان حملہ کرتا ہے تو درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تیسرا باپ ہے، دوسرا باپ استاد ہے اور تیسرا باپ کون ہے؟ جو اپنے جگر کا ٹکڑا عطا کرتا ہے، جس کو ہم عزت کہتے ہیں، وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ اب باپ کی شان، باپ کا مرتبہ اور مقام پوچھنا ہے تو میرے نبی سے پوچھو۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔